کرتاس از قلم عظما مجاہد پارٹ 1۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، خون کے بدلے خون اور عزت کے بدلے عزت۔ دریام خان، تمہارے پاس اس وقت جان خلاصی کے دو ہی راستے ہیں، اپنی جان دے کے صدیوں سے چلی آئی دشمنی کو مزید بڑھاوا دو یا پھر سوارا دے کے اس معاملے کو یہیں ٹھنڈا کر دو تاکہ تمہارے آنے والی نسلیں اس گورکھ سے بچ سکیں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے۔ یہ جرگہ کل سے آخری سنوائی کرے گا۔ امید ہے کہ دونوں خاندان دانشمندانہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ نہ تو قبیلی افریدہ سوارا ونی لینا چاہ رہا تھا اور نہ ہی داوڑ قبیلہ اپنا بندہ پیش کر رہا تھا، اس لیے معاملے کی سنگینی دیکھتے جرگہ مصلحت کی آخری کوشش کر رہا تھا۔ اور پھر اس قبیلے کی صدیوں سے چلی آئی ریت کی پیروی میں ایک بیٹی کو سوارا کی رسم کے مطابق دوسرے قبیلے کے حوالے کر دیا گیا۔ ماں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ روتے ہوئے اس کی چیخیں پوری حویلی کو ہلا رہی تھی، مگر کل تک اس پہ جان نثار کرنے والے لوگ آج اس کی آواز پہ ایسے کان بند کر گئے جیسے وہاں کوئی انسانی وجود نہیں، کوئی جانور بلبلا رہا ہو۔ وڈ بیر ضلع پشاور میں واقع ایک گاؤں ہے جو پشاور مرکزی شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کوہاٹ روڈ پر واقع ہے، اور یہ گاؤں اپنے پرکھوں کی صدیوں سے چلی آئی ریت پہ ابھی بھی پابند تھا۔ اگر کسی مسئلے کا حل نہ نکل پا رہا ہو تو بہن بیٹی کو ونی کی بہن چڑھا دیا جاتا تاکہ مزید خون ریزی سے بچا جا سکے، اور اس عمل میں ایک جیتے جاگتے وجود کو زندہ انسانوں کے قبرستان میں درگور کر دیا جاتا۔ ونی یا سوارا ایک رسم کے دو نام ہیں۔ پنجاب میں اسے ونی جبکہ سرحد میں سوارا کہا جاتا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی اس طرح کی رسمیں ہیں جن کے ذریعے دو خاندانوں میں صلح کی خاطر جرگہ یا پنچایت کے ذریعے بطور جرمانہ ہرجانہ لڑکیاں دے دی جاتی ہیں۔ بعض اوقات تو کم سن لڑکیاں بڑی عمر کے لوگوں سے بیاہی جاتی ہیں اور اسی کو ونی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں حکومت اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے آواز اٹھانے کے باوجود کم عمر بچیوں کو ونی کرنے کی صدیوں پرانی رسم آج بھی چلی آ رہی ہے۔ دادا، بابا مجھے بچا لو، میں آپ کی گڑیا ہوں۔ اس کے دادا کی بڑی آنکھوں سے ایک آنسو گر کے ان کی سفید داڑھی میں گم ہو گیا۔ تبھی خان بی بی آگے بڑھتے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے گئی۔ مرد روتے نہیں ہیں، میں بھی تو ونی ہو کے آئی۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتے کہ یہی چیز تو انہیں رلانے لگی؟ کیا وہ اس بات سے نا واقف تھے کہ سوارا میں آئی لڑکی کی کیا عزت ہوتی ہے؟ مگر اس دشمنی کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی تھا، اور وہ شاید اپنی گڑیا کے لیے اکیلے ہی رو رہے تھے۔ بازی خیل کے علاقے میں داخل ہوتے ہی تابڑ توڑ فائرنگ کر کے اپنے جشن اور فتح کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ لائی بدنصیب کو بھی حویلی میں قائم ایک زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابھی محض وہ 8 سال کی تھی، اور جس مرد کے ہاتھ آہنی گرفت میں اس کا ہاتھ موجود تھا خونخوار نظروں سے اسے گھورتا واپس مڑنے ہی لگا تبھی اس کی آواز پہ رکا۔ کیا مجھے یہیں رہنا ہوگا؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے مورے کے پاس چھوڑ دو۔ وہ بنا اس کی آواز پہ کوئی کان دھرے آگے کو بڑھا جبھی اس کی چادر پھر سے اس کے پاؤں میں الجھی۔ ماں نے کہا تھا تم اپنے شوہر پاس جا رہی ہو، شوہر تو گڑیا کا خیال رکھتا ہے۔ وہ جو بول رہی تھی یقیناً اس کی ماں نے اسے جھوٹے لہجے میں تسلی دی تھی۔ ان الفاظ کے مطلب تو اسے خود بھی پتہ نہیں ہوں گے۔ وہ بے حس بنا اسے سنتا رہا۔ اور کچھ جو تمہاری ماں نے کہا ہو؟ آخر کو اس نے خاموشی توڑ دی۔ اس کی آواز کی سختی دیکھ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ تبھی ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مزید کچھ بولے ایک نظر آنے والے پہ ڈالتے وہاں سے روانہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہاں اب کیا ہونے والا ہے۔ تم میرے شوہر کے قاتل کی بیٹی ہو، کہتے ساتھ اس سخت مزاج عورت نے اس معصوم کو تھپڑ دے مارا جو شاید پہلی بار کسی ہاتھ کی سختی سے واقف ہو رہی تھی۔ ماں، مجھے بچا لو۔ تھوڑی دیر بعد اس معصوم کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں، مگر یہاں بھی اس کی شنوائی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ماں، یہ حویلی والے اتنے سخت کیوں ہیں؟ تم کہیں اور چل کے کام کیوں نہیں کرتی؟ 16 سالہ ذلے گلبانوں کی گود میں سر رکھے بو رہی تھی۔ اور یہ حاتب لالا، اوف اللہ، مورے جان تو بیچاری اپنے بیٹے سے بھی سہمی رہتی ہیں۔ اس پوری حویلی میں مجھے دائم لالا اچھے لگتے ہیں، پر ان سے بھی جب کھیلنے لگوں بھابھی ماں، حاتب کی بیوی، آنکھیں دکھا رہی ہوتی ہیں۔ پریشے گل بھی اچھی ہے ماں۔ اس کی باتیں سنتی گلبانو مسکرا دی۔ سب اچھے ہیں ذلے، بس نصیبوں کی دعا کیا کرو۔
نصیبی سب کے اچھے ہوں، کتنے منظر تھے جو ان کی بند آنکھوں کے پردوں پر لہرائے تھے۔ یہ نصیب کیا ہوتا ہے ماں؟ سیلے اپنی مستی میں مگن گلبانو کی آنکھوں سے نکلتے آنسو نہیں دیکھ پائی۔ وہی جو ہم بیٹیوں کو مانگ کے لینے پڑتے ہیں اور بیٹوں کو بنا کہیں مل جاتا ہے۔ ماں اتنی مشکل باتیں نہ کیا کرو، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ضلع اس کی باتیں چٹکیوں میں اڑاتی باہر کو چلی گئی، جہاں پریشے، گل اور دائم اس کا حویلی کے پچھواڑے میں انتظار کر رہے تھے۔ تبھی شیر گر اندر داخل ہوا تھا۔ یہ ضلع کدھر ہے؟ ایک نظر گلبانو کو دیکھ اسے آواز دینے لگا تھا۔ باہر گئی ہے حویلی کے بچوں سے کھیلنے۔ گلبانو کتنی بار منع کیا ہے، بھابھی ماں کو اس کا حویلی جانا پسند نہیں ہے، پھر کیوں سوئی ہوئی شیرنی کو جگا رہی ہو؟ ضلع بہت معصوم ہے، اس کا رویہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ آئندہ سے نہیں جانے دوں گی۔ تم اسے پرائیویٹ امتحان دلا دیتے، کچھ تو سرٹیفکیٹ کے نام پہ اس کے پاس ہوتا۔ گلبانو آج پھر اسی بحث میں مبتلا ہو رہی تھی جس پہ پہلے بھی کئی بار ان کا جھگڑا ہو چکا تھا۔ ہاں پڑھاؤ اس کو تاکہ کل کو تمہاری طرح اس کے بھی پڑھ نکل آئے۔ ایک طنزیہ نگاہ اس پہ ڈالتا باہر چلا گیا۔ اسے زندان میں قید 2 دن ہو چکے تھے، مگر پھر سے اس نے سوائے ایک کھانا دینے والی عورت اور اسی عورت جو کھانے کے فوراً بعد آ کے اس کے زخم ادھیڑتی تھی کسی اور کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس شخص کو جو اس کی ماں کے بقول اس کا شوہر تھا۔ آج جب کھانا دینے والی عورت آئی تو سامنے ہی وہ بے جان وجود اس کو لرزا گیا۔ وہ بغیر کسی نتیجے کی پرواہ کیے مرتان خانے کو بھاگی، کیونکہ اسے زنان خانے میں موجود کسی عورت سے ہمدردی کی امید نہیں تھی۔ یہ بات اس سے بڑھ کے کسے معلوم ہوگی؟ سامنے موجود شخص کو دیکھ وہ ایک لہجہ رکی۔ وہ مر جائے گی خان، اس پہ رحم کھاؤ، تم بھی تو ایک بیٹی کے باپ ہو جو اس کی جتنی ہے۔ آخر کب تک اس معصوم کو اس کے جرموں کی سزا دو گے جو اس سے سرزد ہی نہیں ہوئے؟ بخش دو اسے، معاف کر دو۔ بے تحاشا روتے اس نے اپنے سر سے چادر اتارے خان کے پاؤں پہ رکھی تھی۔ وہ آج تک اپنے لیے ایک لفظ نہیں بولی، ان حویلی والوں کے سامنے آج کسی اور کی زندگی کے لیے گڑ گڑا رہی تھی۔ سامنے موجود اس کے شوہر نے ایک تلملائی نظر اس پہ ڈالی اور بھاگ کے اس کے قریب آتے سے بازو سے کھینچ لگایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خان کے آگے بولنے کی جرأت پورے علاقے میں کسی کے پاس نہیں۔ پھر وہ عورت بھلا کیوں اس کے قہر کو آواز دے رہی تھی؟ اور پھر وہ بھی ہوش میں آئی، وہ دیواروں کے سامنے سر ٹکرا رہی تھی۔ ایک نظر حویلی میں مقید لڑکی پہ ڈالی، جیسے اس کا حال اسے 7 دیواروں کے پار بھی دکھائی دے رہا تھا، اور اپنے لاشے کو گھسیٹتی اندر کی طرح بڑھ گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج نہیں تو کل وہ مر جائے گی، اور اس کے لواحقین کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جسے اس کے شوہر کے حوالے کیا تھا وہ زندہ بھی تھی کہ مر گئی، کیونکہ وہ خود انہی حالوں میں تھے۔ پکڑ لیا دائم لالا، اب تو پکا حویلی پار والے باغ سے سیب توڑ کے دیں گے، ضلع نے کھلکھلاتے ہوئے کہا تھا۔ آنکھوں سے پٹی اتاری مگر سامنے موجود حاتب لالا کو دیکھ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تبھی پریشے اور دائم کو بلانے کے لیے آتی بھابھی ماں نے اسے حاتب کا بازو پکڑے دیکھا۔ قہر برساتی نظروں سے دیکھتی وہ اس کی جانب بڑھی۔ کیا کری ہو یہ؟ آتے ساتھ ہی اسے تھپڑ جڑ دیا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے شوہر کو چھونے کی کمزاد لڑکی؟ ایک دھکے سے اسے زمین پہ گرایا۔ حاتب جو اس کا نوخیز کلیوں جیسا حسن دیکھ مدہوش ہوا، ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ کیا کری ہیں آپ زرتاج گل؟ چھوڑیں اسے۔ ایک نظر اس پہ ڈالتا وہ بھی آگے پڑا۔ تم نے دیکھا حاتب وہ کیسے مجھے دیکھ رہی ہے؟ گلبانو نے اسے سکھا کے بھیجا ہے، وہ اس کے ذریعے گھر والوں سے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ حاتب اس کی ذہنی روح بھٹکتے دیکھ خاموشی سے اس کے کندھے پہ بازو رکھے اپنے ساتھ لے گیا۔ پریشے اور دائم نے اسے اٹھایا۔ I'm sorry، ہماری وجہ سے تمہیں بھابھی ماں سے بھی مار پڑ گئی، معاف کر دو ہمیں۔ ان دونوں نے بیک وقت ہاتھ جوڑے تھے مگر وہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کل کھیلیں گے پریشے، دائم لالا ابھی ماں نے میرے لیے کھانا بنا لیا ہوگا۔ وہ بغیر ان کو دیکھے گھر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ گلبانو کو دیکھتے وہ اس کے گلے لگی رونے لگی تھی۔ ہمارا کیا قصور ہے ماں؟ کیا ہم غریب ہیں اس لیے حویلی والے ہمیں مارتے ہیں؟ آپ بابا سے کہو ہمیں یہاں سے دور لے چلیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ تبھی شیر خان نے اسے بلکتے دیکھ گلبانو کو دیکھا۔ تمہیں پہلے ہی کہا تھا اسے ہر حقیقت سے آگاہ رکھو، مگر تم نہیں مانی۔ آخر کو اپنی استانی گیری بھی تو دکھانی تھی نا۔ اب بھگتو انجام۔ تمہاری مہارانی حاتب خان افریدی کے ساتھ مستیاں کرنے لگی تھی، تبھی بھابھی ماں نے اسے پکڑ لیا۔ گلبانو نے نفی میں سر ہلاتے ضلع کو دیکھا جو پہلے ہی اپنے باپ کی بات پہ حیران تھی۔ نہیں ماں، یہ جھوٹ ہے،
ہم تو چھپن چھپائی کھیل رہے تھے اور اس کے آنسو نے بات پوری نہیں کرنے دی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اسے اپنے گھر کی یاد آئی تھی۔ اس کا گھر بھی تو ایسا ہی ہے، وہ بھی تو محلوں کی شہزادی تھی۔ سامنے ہی شیشے کے خوبصورت شوکیس میں بچوں کے کچھ کھلونے اور گڑیاں پڑی تھی۔ اپنا ہر زخم بھلائے وہ اس طرف بڑھی، مگر درمیان میں ہی وہی عورت آ گئی جو اسے ہر روز بعد میں زد و کوب کرنے آتی تھی۔ مجھے گڑیا سے کھیلنا ہے۔ اپنے سامنے موجود عورت کو دیکھ اس نے ایک موسوم خواہش کی تھی، جبکہ وہ عورت آگے بڑھتے پھر سے اسے دبوچنے کو تیار تھی۔ زرتاج گل۔ تبھی ایک آواز پہ وہ ٹھہری۔ اس بچی نے بھی سر اٹھا کے آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ دادو آ گئیں۔ وہ اسے دیکھتے ہی ان کی طرف بھاگی، پر اسے 2 قدم پیچھے رکنا پڑا تھا کیونکہ وہ اس کی دادی بالکل نہیں تھی۔ یقیناً ان کی شکل و شباہت اس سے بہت ملتی تھی۔ معاف کیجیے گا محترمہ، میں نے سوچا کہ آپ میری انا ہیں۔ وہ سہمے قدموں سے پیچھے ہوئی، جبکہ دی جان بھی تو اتنی پیاری لڑکی دیکھ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دی جان، آپ کیسے اس پہ رحم کھا سکتی ہیں؟ یہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے، آپ کے بیٹے اور میرے شوہر کی قاتل کی بیٹی، اور داجان اسے… بس زرتاج گل، ہم کب سے تمہاری بک بک برداشت کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی منمانی کیے جاؤ، بہتری یہی ہے کہ تم اس معاملے سے دور رہو۔ 2 ٹوک انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے دماغ میں اتنا ضرور آ رہا تھا کہ دادی جان کی شکلوں والی عورت نے اس بری والی آنٹی کو ڈانٹا ہے کیونکہ اس نے گڑیا کو ڈانٹا۔ اس کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی کہ اس کے ساتھ بھی کوئی ہے۔ تبھی اندر ہوتی ملازمہ اسے پکڑ کر لے گئی۔ خان بلا رہے ہیں اور چپ چاپ ان کے سامنے ٹھہری رہنا۔ وہ اسے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دیتی جا رہی تھی۔ ناسمجھی کے عالم میں وہ اس کی باتوں پر سر ہلاتی رہی۔ ضلع بہت خوش تھی کیونکہ آج شیرگل اور گل بانو جسے وعدہ کر کے گئے تھے، نئے کپڑوں اور کتابوں کا، بہت ساری مٹھائی بھی وہ بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی حویلی میں ایمبولینس کی گونج ہوئی۔ وہ بھاگتے ہوئے گئی مگر سامنے کے منظر نے اسے بے جان کر دیا۔ سامنے موجود بے جان وجود دیکھ اس کی چیخوں سے شاید آسمان بھی ہل گیا تھا۔ گل بانو اور شیر خان جو جاتے وقت اسے وعدہ کر کے گئے تھے واپسی پہ اس کے لیے کتابیں اور اس کی من پسند مٹھائی لیتے آئیں گے، وہ واپس آئے مگر خون میں لت پت لاش بنے۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا ان کا قتل کس نے کیا تھا۔ کچھ شک تھا گل بانو کے خاندان والوں نے اسے ایک نوکر کے ساتھ دیکھ کر قتل کر دیا ہوگا، اور کچھ کو لگ رہا تھا شیر خان کے خاندان نے اسے دشمنوں کی بیٹی کے ساتھ دیکھ کر قتل کیا۔ مگر جو بھی تھا ان دونوں غلاموں کو آزادی مل گئی تھی۔ ضلع کے سامنے دھندلے عکس لہرا رہے تھے جب ایک عورت اس کے سر پر چادر اڑے اسے گھر سے بھگا رہی تھی۔ ایک آدمی اس کا بازو کھینچے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اور پھر گل بانو، ہاں وہ گل بانو ہی تو تھی جس کے ہاتھ میں ضلع کا ہاتھ دے دیا گیا۔ ماں! وہ ایک بار پھر گل بانو کو پکارتے ہوئے چیخی اور بے توازن ہو کے گر پڑی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ بے رونق آنکھوں سے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھنے لگی تھی۔ تبھی مورے نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے ساتھ کسی کو کچھ ہدایت دیتی وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی خان حویلی۔ وہ پہلی بار یہاں آ رہی تھی کیونکہ گل بانو نے اسے کبھی اندر آنے نہیں دیا تھا۔ پریشے اسے دیکھتی اس کی جانب لپکی۔ پریشے، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں جب تک ان کا روم سیٹ نہیں ہوگا۔ ضلع نے ان کی بات سمجھتے بھابھی بیگم کی طرف نگاہ اٹھائی جو یقیناً مورے کی بات سن کے چیخنے والی تھی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے میرے گھر رہنے دے مورے جان۔ پریشے اور دائم کی دیکھا دیکھی وہ بھی انہیں مورے جان کہنے لگ گئی۔ اسے بھی اپنا گھر ہی سمجھو بیٹی، بلکہ آج سے یہی تمہارا گھر ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے پریشے کے ساتھ بھیجا۔ پریشے، بھابھی ماں مجھے پسند نہیں کرتی، وہ مورے سے لڑیں گی تو نہیں مجھے یہاں دیکھ کے؟ اس کی بات سن کے پریشے نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس سے کچھ بڑی تھی مگر دونوں میں بہت گہری دوستی تھی، اور کب سے یہ خود ابھی انہیں یاد بھی نہیں تھا۔ دائم بھی ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ ضلع، تم اور پری اب میری 2 بہنیں ہو گئیں۔ اس کے چہرے پہ بھی خوشی تھی۔ وہ پریشے اور ضلع دونوں سے چھوٹا تھا مگر قد کاٹ خوب نکالا تھا، تبھی ان سے بڑا لگتا تھا۔ وہ دونوں ہی اسے لالا کہتی تھی۔ اس کے شب و روز پری کے ساتھ ہی گزرتے تھے۔ جب وہ اسکول چلی جاتی تو سارا دن اس کی کتابیں پڑھتی۔ مورے جان نے اسے ایک دن پڑھتے دیکھا، پوچھا اسے اسکول جانے کا شوق ہے؟ تب اس نے سر ہاں میں ہلا دیا اور وہ بھی پریشے اور دائم کے ساتھ اسکول جانے لگی۔ اس کا ایڈمیشن دائم کے ساتھ ہوا تھا
پھر حاتب لالا ان دونوں کو ساتھ شہر لے گئے. جبکہ وہ میٹرک کے بعد حویلی رہ گئی، ان دونوں کو بہت یاد کرتی تھی. مورے جان، پریشا اور حاتب گاؤں سے کب آئیں گے؟ ان کی ٹانگیں دباتی ان سے پوچھ رہی تھی. دیکھو بیٹا، حاتب کی من مرضی جب لے آئے تو اب حاتب لالا سے کہیں کہ وہ انہیں لے آئیں. اس کی بات سنتی مورے چونکی تھی. ذلے، آئندہ حاتب کو لالا نہ کہنا، خان سائیں کہا کرو. ان کے لہجے کی سختی دیکھ اس نے بے اختیار سر ہلایا. چلو جاؤ، میرے لیے 1 کپ چائے بنا کے لاؤ. جی مورے جان. ابھی وہ جلدی سے کہتی کچن کی طرف دوڑ لگا گئی. ریشما، 1 کپ چائے میرے لیے میرے کمرے میں بھی مورے جان کے کمرے میں لے آؤ. کچن میں چائے بناتی ذلے کی پشت کو دیکھ وہ اسے ریشما سمجھتے آرڈر دے کے جا چکا تھا. جبکہ حاتب کی آواز سنے اسے خوشی ہوئی، کیونکہ شاید دائمہ اور پریشا بھی اس کے ساتھ آئے ہوں. وہ جلدی سے چائے بناتی مورے جان کے کمرے میں آئی، جہاں وہ کسی بچے کی مانند بی بی جان کی گود میں سر رکھے اپنی تھکن اتار رہا تھا. ارے ذلے، آؤ، میں کہلوانے ہی والی تھی کہ 2 کپ چائے بناؤں. لاؤ، حاتب بھی آ گیا ہے، اور اس کے کپڑوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ جسے ریشما سمجھ رہا تھا وہ ذلے تھی. اپنے سامنے موجود حاتب خان افریدی کو دیکھ اسے دائمہ پریشا یاد آئے. مورے جان، دائم لالا اور پریشا نہیں آئے؟ افسردہ سی نگاہ ان پہ ڈالی تھی. نہیں ذلے، ابھی ان کے پیپر ہو رہے ہیں، اس لیے نہیں آئے. وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی. حاتب کی پرسوچ نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا. جب ہی مورے جان کی آواز پہ چونکا. تو تم نے کیا سوچا حاتب؟ کیا میں تمہارے بچوں کی خواہش لیے ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں؟ اللہ نہ کرے مورے جان، آپ کو کبھی کچھ ہو، مگر مجھے کچھ سوچنے کے لیے وقت چاہیے. اور کتنا وقت حاتب؟ سرتاج کی طرف سے بھی میں نا امید ہو چکی ہوں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی نہیں چھوڑا، اور تمہیں بھی اس معاملے میں دلچسپی نہیں. مجھے وارث چاہیے اس حویلی کے لیے حاتب. ان کا لہجہ حتمی تھا، اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا. مورے جان، دائم ہے تو اس حویلی کا وارث، اس کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے. پھر بس میں تمہاری بات کر رہی ہوں، مجھے آگے کی نہ دکھاؤ. پر مورے، زرتاج، ایک اور اندیشہ زبان پر آیا. کیا زرتاج؟ اس کی کیا مجال جو ہمارے فیصلے سے روگردانی کرے؟ اور یہ تو اول روز سے طے تھا. نہیں تو اپنے بابا جان کی طرح سے اسے آزاد کر دو، جیسے انہوں نے گلبانوں کو کر دیا اور شیر خان سے نکاح کروا دیا. تم بھی کوئی فیصلہ کر لو، ہم اس کی شادی کروا دیں گے کہیں بھی. آخر خدا کے سامنے بھی جواب نہ ہونا ہے ہمیں. بہرحال تمہاری دوسری شادی تو میں نے کروانی ہی ہے. وہ خاموشی سے ان کی بات پر سر جھکا گیا. مجھے کچھ وقت دے دیں بی جان، میں آپ کو بتا دوں گا. مورے جان بھابھی ماں کو حاتب کے ساتھ پھر سے شہر لے گئی ہوئی تھی، اور وہ لوگ جب بھی جاتے شہر والے گھر میں 2-3 دن ضرور رکتے، کیونکہ ایک ساتھ ہی شاپنگ کرنی ہوتی. مگر ذلے کے یہاں آنے کے بعد پہلی دفعہ دونوں خواتین چلی گئیں. گھر میں نوکروں کی ایک فوج تھی، پر پھر بھی ذلے کا دل گھبرا رہا تھا. باہر برستی بارش کو دیکھ اس کا من چلا دل بے تاب ہوا تھا. باہر نکلنے کو وہ حویلی کی چھت پر آ گئی. رات کی اس پہر ہر خطرے سے بے خوف و فکر وہ وہاں پہ بھیگنے لگی تھی. ذلے، بیمار پڑ جاؤ گی، میں کہہ رہی ہوں تمہیں کوئی دوائی نہیں لے کے دوں گی، اور 2 دن کھانا بھی نہیں ملے گا. وہ بارش میں بھیگتی، ساتھ میں گلبانوں کی دھمکیاں اسے کہکا لگانے پر مجبور کر دیتی تھی، جن پہ گلبانوں نے خود بھی کبھی عمل نہیں کرنا ہوتا تھا. بارش کے ساتھ گلبانوں کی یاد پہ اس کی آنکھیں بھی بھیگی، مگر وہ خود کو جلد ہی قابو میں کر پائی تھی. بارش میں آنکھیں مودے ارد گرد سے بے خبر وہ اپنی ہی دنیا میں مگن کھڑی تھی. گلریز خان اپنے سامنے اتنا حسین منظر دیکھ مبہوت سا رہ گیا. واقعی وہ کوئی ابسرا ہی اتری تھی. حویلی میں بارش میں بھیگنے سے اس کے کپڑے مکمل طور پر جسم سے چپک گئے تھے. وہ جو موسم کو دیکھتے ہی چھت پہ آیا تھا، اب اپنے آنے پر اتنا حسین منظر دیکھ خوش ہوا تھا. وہ نہیں جانتا تھا یہ لڑکی کون ہے، مگر جو بھی تھی اسے بری طرح اپنے حسن کا دیوانہ کر چکی تھی. تبھی حاتب اسے ڈھونڈا چھت پہ آیا. میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تجھے، آتے ہی بارش میں نہانے کا شوق پورا کرنا تھا. وہ جو اسے دیکھتے شروع ہو چکا تھا، اسے مدہوش کھڑا دیکھ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اس کا دماغ میں سوئیاں سی چبھی تھی. جبکہ ذلے ان دونوں سے بے پرواہ آنکھیں بند کیے ماحول میں چھائے سکوت اور بارش کی کن مگن میں مگن تھی. حاتب گریز کے سامنے آیا تو وہ گڑبڑا کے سیدھا ہوا. وہ میں اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے. یقیناً اس لڑکی کا حویلی سے کوئی تعلق تھا، تبھی وہ بے تکلفی سے یہاں پہ گھوم رہی تھی. حاتب کے تیور دیکھ وہ فوراً نیچے کی طرف بھاگا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ حویلی کی عورتوں کے معاملے میں کتنا سخت ہے.
اپنے بازو میں ہونے والی تکلیف کے باعث ضلع نے فوراً آنکھیں کھولی تھی. اپنے سامنے حاطب کو دیکھ وہ ایک دم چونکی تھی. اپنی حالت کی بھی پرواہ نہیں تھی. اگر یہ جسم سنبھالا نہیں جا رہا تو اس کو آگ لگا دو، ورنہ غیر مردوں کو للچاتی نظر آئی تو میں خود آگ لگا دوں گا تمہیں. سرخ آنکھوں سے گھورتے ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ بیلنس نہ کر سکی اور اونھے منہ گری. اس کے دماغ میں جھماکے سے ہوئے. اپنا گرتا وجود وہ خونخوار نظروں سے اسے ایسا لگا جیسے حاطب اسے پہلے بھی ایسے جھڑک چکا تھا، مگر کب؟ اس کی باتوں پہ غور کرنے لگی. بھلا وہ کب مردوں کو لبھانے لگی تھی؟ بے آواز روتے روتے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی. جب کب عصر مغرب میں ڈھلی اور رات اپنے پر پھیلا چکی تھی اسے کچھ نہیں پتا تھا. ریشما، ضلع کہاں ہے؟ حاطب گلریز کو روانہ کرتے حویلی میں واپس آیا تھا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی. وہ چھوٹے خان، وہ تو کب کی چھت پہ گئی ہے، پھر واپس ہی نہیں آئی. ریشما کی بات سن کے اس کا ماتھا پرشکن ہوا تھا. وہ وہاں اوپر آیا جو وہاں بے سود پڑی سو رہی تھی. فرش ابھی بھی ویسے ہی گیلا تھا اور سردی بھی بہت تھی، مگر اس لڑکی کا ایسا بے پرواہ انداز دیکھتا اس کا سر کھول اٹھا تھا. اس تک پہنچا. اے لڑکی، اٹھو، یہ کوئی سونے کی جگہ ہے جہاں تم آرام فرما رہی ہو؟ لہجہ تلخی سے بھرپور تھا، مگر اس پہ کوئی اثر ہوتا نہ دیکھ وہ اس کے بازو کو پکڑے ہلانے لگا. مگر وہ اتنی سردی میں دہک رہی تھی، یقیناً سردی میں بھیگنا اپنا اثر دکھا چکا تھا. وہ اسے بازو میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا تھا، کیونکہ اس کے کمرے تک اگر لے جاتا یقیناً ملازموں کی اس پر نگاہ پڑتی، مگر فی الحال وہ کچھ ایسا نہیں چاہ رہا تھا. اس کے کپڑے ابھی بھی بھیگے ہوئے تھے. کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ ناچار اسے ریشما کی مدد لینی ہی پڑی تھی، جو اس کے کپڑے اٹھائے اس کو چینج کروانے میں مدد کرنے لگی. وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں مشکل سے چینج کرتی بستر پہ بے سود پڑی تھی. ریشما اب حاطب کے اگلے حکم کی منتظر تھی. ٹھیک ہے، جاؤ تم. رکو، ضلع سے متعلق کوئی بھی بات تم مورے جان اور زرتاج سے نہیں کرو گی، آئی سمجھ؟ جی خان. بہتر. اس کے لہجے کا درشت پن کہاں وہ بھلا زبان کھول سکتی تھی. ایک نظر پرسکون نظر آتی ضلع پہ ڈالتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی. حاطب دروازہ بند کرتا اس کے برابر آ لیٹا تھا اور اب بڑی فرصت سے اسے دیکھنے لگا. بے انتہا سفید رنگت پہ کشمیری سیبوں جیسے لال گال اور گلابی ہونٹ، آنکھوں پہ سایہ فگن پلکیں بند آنکھوں سے بھی اپنے اندر کی خوبصورتی کو بیان کر رہی تھی. وہ کہیں سے بھی 16-17 سال کی لڑکی نہیں لگ رہی تھی. اس کے وجود کے بل خم اسے ایک دوشیزہ دکھا رہے تھے. لمبے بالوں کی چوٹی ویسے ہی گیلی سائڈ پہ پڑی تھی. وہ واقعی بے تحاشا خوبصورت تھی. حاطب کو لگا اگر وہ مزید وہاں رہا تو یقیناً کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا. پھر اپنی سوچ پہ خود ہی مسکرا دیا. وہ کہیں سے بھی حاطب سے چھوٹی نہیں لگ رہی تھی، جو یقیناً اس سے 10 سال چھوٹی تھی. اسے سوچتے اس کی سوچوں کا محور زرتاج بنی. نہ جانے کس کے انتظار میں آج تک وہ زرتاج کو نہیں اپنا سکا. وہ جانتا تھا کہ اپنا جھوٹا بھرم رکھنے کو وہ مورے جان کے سامنے چپ تھی. وہ اسی لیے کبھی کسی درگاہ جاتی تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس. جس عورت کو شوہر کا بستر ہی مہیا نہیں تھا، بھلا وہ کہاں اس حویلی کو وارث دیتی. ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی تھی، مگر شرمندگی نام کی کوئی چیز اس کے چہرے پر نہ تھی. وہ شاید اسے بیوی کا درجہ بھی دے دیتا، کیونکہ مورے جان اور داسائیں کے کہنے پہ جب زرتاج سے نکاح کر سکتا تھا، ان کی سرفروشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. مگر وہ چپ تھا تو کسی مصلحت کے تحت، ورنہ اس کے دل میں کئی طوفان چھپے بیٹھے تھے. داور خان افریدی کے سامنے جب اس سہمی ہوئی چڑیا کو لایا گیا، ایک لمحے کو ان کے دل میں عجیب چبھن ہوئی. وہ جو پڑھ لکھ کے اس قبیلے کی روایات کو توڑنا چاہتے تھے، پھر سے اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے وہ ہار مان گئے. مگر وہ آج پہلی بار اس بچی کو دیکھ رہے تھے جسے اپنے بڑے بیٹے کے خون بہا کے بدلے میں لائے تھے. ادھر آؤ لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ کڑک آواز سن وہ مزید سہمی تھی. ضلع. تھوک نگلتے اپنا تعارف کروایا، کیونکہ ان کی آنکھوں کی سختی اسے مزید سہما رہی تھی. انہوں نے سامنے موجود گلبانوں کی طرف اشارہ کیا. یہ تمہاری ماں اور باپ. آج سے تم ان لوگوں کے ساتھ رہو گی، مگر اس حویلی کے آس پاس بھی نظر نہیں آنا. ضلع نے سامنے موجود اپنے ماں باپ کو دیکھا. گلبانوں نے بھاگ کے اسے اپنے پروں میں سمیٹا تھا، جبکہ شیر خان کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا. آج سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، مگر دھیان رہے وقت آنے پہ اسے لوٹ کے یہیں آنا ہے. گلبانوں کی طرف دیکھتے اسے جتاتے لہجے میں کہا.
اس کی ممتا کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی گود ہری ہو گئی تھی۔ داور خان ان لوگوں پہ نظر ڈالتے وہاں سے چلے گئے تھے اور گل بانو ضلع کو اپنے ساتھ سرونٹ کوارٹر لے گئی تھی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ اس کے ذہن پہ نقش بہت ساری یادیں بھول چکی تھی۔ اگر کچھ یاد تھا تو کسی نے اس کا ہاتھ ایک عورت سے چھڑایا تھا اور پھر کسی نے اس کا ہاتھ گل بانو کے ہاتھ دیا تھا۔ اس بیچ کے دوران کیا تھا وہ بھول چکی تھی۔ گل بانو حویلی کام کرنے جاتی تو اسے گھر میں بند کر کے جاتی تھی، پھر جب وہ کچھ سمجھدار ہوئی اسے اپنے ساتھ لے جاتی، مگر اندر کبھی نہیں لے گئی تھی، وہیں صحن میں حویلی کے بچوں کے ساتھ چھوڑ دیتی۔ آہستہ آہستہ وہ ان بچوں سے مانوس ہو گئی جو کہ دائم اور پریشے تھے۔ ایک دن حویلی سے ایک جنازہ اٹھتے اس نے دیکھا تھا۔ سفید کفن میں ملبوس کون تھا وہ اور کہاں لے جا رہے تھے اسے کچھ نہیں پتا تھا، مگر 2 دن بعد دائم اور پریشے جب باہر کھیلے نہیں آئے، بالآخر اسے خود ہی گل بانو سے پوچھا تھا، ماں وہ کون تھا جس کو حویلی والے چارپائی پہ لے گئے اور واپس نہیں لائے؟ بیٹی وہ داور خان تھا، اس علاقے کا حاکم، مگر اپنے بھائی کی گھر کی جلائی آگ میں خود ہی جل کے مر گیا۔ گل بانو کے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ تبھی شیر خان آیا۔ کس کا سوگ منا رہی تھی تم؟ اپنے پرانے شوہر کے مرنے کا یا پھر بیٹی کے بیوہ ہونے کا؟ گل بانو نے صدمے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پرانا شوہر کیا ہوتا ہے ماں؟ 12 سالہ ضلع کی بات پہ وہ خاموشی سے اسے تکتی رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رات تھی کہ کٹنے میں نہیں آ رہی تھی۔ حاطب صوفے پہ بیٹھا اونگ رہا تھا۔ بہتر تھا اس مصیبت کو اس کے کمرے میں ہی چھوڑا تھا۔ کچھ سوچ کے اس نے اپنی سوچ پر عمل کا سوچا اور اسے پھر سے اٹھائے اس کے کمرے میں لے آیا۔ ضلع کی آنکھ اپنے اوپر جھکے وجود کو محسوس کر کے کھلی۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے چیخ نکلی جسے حاطب نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے درمیان میں ہی روک لیا تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے اتنے قریب دیکھ اس کی سانسیں اٹکی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں حاطب کو مسمرائز کرنے لگی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ ضلع کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، مگر جیسے ہی حواس بیدار ہوئے خود کو چھڑاتی اسے دور ہوئی، مگر حاطب شاید ابھی ماحول کی فسو خیزی کا شکار تھا۔ تبھی ضلع کا ہاتھ اٹھا تھا اور کمرے میں پھیلے فسو کو توڑا تھا۔ حاطب حیرانی سے اس لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ حاطب لالا میں پریشے جیسی ہوں، اس گھر میں اگر مورے جان نے مجھے رکھا ہے تو کسی اعتماد کے تحت، اور آپ انہیں ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں سب کو آپ کا وہ مکروہ چہرہ دکھاؤں گی، میں مورے جان کو اپنی اصلیت بتا دوں گی کہ کیسے آپ نے میری عزت پہ۔ وہ کہتے کہتے پھر سے رونے لگی جب حاطب ابھی تک اپنے گال پہ اس کے ہاتھوں کی سختی محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی حاطب خان افریدی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ تم 2 کوڑی کی لڑکی اس پہ جھپٹتے اپنے سامنے کھڑا کیا، جبکہ ضلع کو بھی اب محسوس ہوا کہ وہ کیا کر چکی تھی۔ مجھے معاف کر دیں حاطب لالا، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ حاطب سے بیڈ پہ گراتے اس کی جانب جھکا تھا، دوپٹے سے تو وہ پہلے ہی آزاد ٹھہری تھی۔ اپنی دونوں آنکھیں ہاتھوں پہ رکھے شاید وہ اپنی عزت کی پامالی ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حاطب نے اس سہمی چڑیا جیسی لڑکی کو دیکھا اور پیچھے ہٹتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن وہ پھر سے بخار میں پھک رہی تھی۔ ریشما نے مورے جان کو کال کر کے اس کی طبیعت سے آگاہ کیا تو زرتاج کو چھوڑے فوراً حویلی پہنچی تھی اور کب سے بیٹھی اس پہ صورتیں پڑ پڑ کے پھونکے جا رہی تھی۔ شمشیر ان کا خاص ملازم ڈاکٹر کو لے آیا تھا، جس کے مطابق بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت تھی، اور پھر مورے جان نے سب نوکروں کو لائن میں کھڑا کر کے اس سے اتنی لاپرواہی برتنے پر سخت سنائی تھی۔ اس کا کملایا ہوا رنگ انہیں ابہام میں ڈالنے لگا، کوئی بھوت پریت نہ عاشق ہو گیا ہو۔ مورے جان کی بات سنتی ریشما منہ پہ دوپٹہ رکھے ہنسنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ کس لیے ہنس رہی تھی؟ اتنی نازک حالت میں مورے جان کو اس کا ہنسنا اچھا نہیں لگا۔ کچھ نہیں دی جان، بس دیکھو ریشما، اگر کچھ ایسا ہے جو ہم سے نہیں چھپانا چاہیے پھر بھی تم چھپا رہی ہو تو یاد رکھنا ہم تمہیں زندہ زندان میں ڈال دیں گے۔ ریشما کے تاثرات ایک دم پھیکے پڑ گئے۔ دی جان وہ اور رات والا واقعہ ان کی کوشش گزار کیا۔ ٹھیک ہے، بس یہ بات ادھر ہی ختم کرتے، اب آپ لوگ جائیں، ہم بھی اپنے کمرے میں آرام کریں گے۔ حاطب آئے تو انہیں ہمارے کمرے میں بھیجیے گا۔ ایک نظر پرسکون سوئی ضلع پہ ڈالی تھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جی مورے جان، بلایا آپ نے؟ کمرے میں داخل ہوتے اسے چائے نماز پہ بیٹھی اپنی ماں پہ ڈالی تھی نظر۔ حاطب، تو پھر کیا سوچا تم نے ہماری بات کے متعلق؟
اپنی بات مکمل کرتے وہ حاتب کے چہرے کے زاویے دیکھنے لگی جو بالکل سپاٹ تھے. جو فیصلہ آپ کا ہوگا ہمیں منظور ہوگا مورے جان. وہ نظر جھکائے ان کے پاس بیٹھا. ٹھیک ہے تو پھر ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ ہم ضلع کو باقاعدہ تمہارے ساتھ رخصت کروا لیں. ان کی بات اندر داخل ہوتی زرتاج کے قدم جکڑ گئی تھی. یہ کیا کہہ رہی ہیں دی جان آپ بھلا کیسے آپ اپنے بیٹے کے قاتلوں کو اتنی آسانی سے معاف کر سکتی ہیں اور وہ لڑکی جسے آپ نے اس گھر کی نوکرانی بنانا ہے اسے ہمارے سروں پہ بٹھا رہی ہیں. اور تم حاتب خان اس کی خوبصورتی پہ مر مٹے نا, اس لیے اپنے باپ کی دائشہ کے ساتھ نکاح پڑھوانے پہ راضی ہو گئے ہو. توف ہے تم پہ. اپنی بات مکمل کر کے اس نے جو ہی حاتب کی جانب نگاہ اٹھائی تھی ایک تھپڑ پڑا تھا دی جان کی طرف سے اسے. ڈوب مرو زرتاج گل, تم نے اپنے مرحوم ماموں کی ذات پہ اتنا بڑا کیچڑ اچھا رہی ہو. جانتی کیا ہو تم اس رشتے کے بارے میں جو اتنا بو رہی ہو. حاتب نے بھی ایک کڑی نظر اس پہ ڈالی اور کمرے سے نکل گیا. باہر ذلے فق ہوتے چہرے کے ساتھ رکی تھی. اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر دی ہوں. دائشہ, حاتب کے باپ کی دائشہ, مطلب داور خان. اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکی تھی اور گم ہوتے ہوئے حواسوں میں اس نے جو آخری چہرہ دیکھا تھا وہ حاتب کا تھا جو اس پہ جھکا اس کے گال تھپتھپا رہا تھا. دائم پریشے جب کھیلتے اس نے اکثر ان کے لالا کو ان سے لاڈ پیار کرتے دیکھا تھا. اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ حاتب اسے بھی انہی کی طرح پیار کرے, مگر وہ جب سامنے آتی حاتب عجیب نظروں سے اسے دیکھتا جیسے اسے پریشے اور دائم کے ساتھ اس کا کھیلنا پسند نہ ہو. اس گھر میں ایک اور ہستی کی بھی وہ ناپسندیدہ تھی اور وہ تھی حاتب کی بیوی زرتاج گل. ان دونوں کی اس قدر وجہ نفرت وہ 16 سال تک کی عمر میں پہنچ کے بھی نہیں سمجھ پائی تھی. ماں, یہ بھابھی ماں کیا واقعی حاتب لالا کی بیوی ہے؟ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی اسے شعور کی منزل طے کروائی. ہاں گڑیا, مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ایسے ہی, کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے وہ ان کے بیٹے ہوں. اپنی بات کر کے وہ خود ہی ہنستی. عمروں کا فرق صاف نظر آتا تھا. 25 سال کا حاتب اور 37 کی ہنسا عبور کرتی زرتاج گل کہیں سے بھی حاتب لالا کے جوڑ میں نہ تھی, مگر جانے کیا مجبوری تھی جو انہوں نے اپنے سے دگنے بڑی عورت سے شادی کر لی. دیکھنے والے سوچ سکتے تھے کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ حویلی والوں سے اس بے جوڑ رشتے کے بارے میں پوچھ سکے. اکثر گل بانو اور شیر خان کو اس بات پر جھگڑتے دیکھتی وہ اسے کہتا ضلع کو ہر راز سے آگاہ کر دو, مگر وہ صحیح وقت کا انتظار کرنے کا کہتی اور آج وقت نے انتظار ہی نہیں کیا اور اس کے سامنے کڑی حقیقتیں لا رکھی. نہ جانے ابھی اور کون سے راز تھے جن سے وہ آگاہ نہیں تھی. ادھورے قصے اور ادھورے خواب سوائے اذیت کے کچھ اور نہیں دیتے. ضلع ان ادھوری حقیقتوں سے آگاہ ہوتے پل پل بے چینی میں گزار رہی تھی. اس دن کے بعد اس نے بنا کسی سے کوئی بات کیے خود کو اپنے کمرے میں مقید کر لیا. وہ نہیں جانتی کہ وہ کس کو اپنا غصہ ناراضگی دکھا رہی تھی, ان لوگوں کو جو اس کے اپنے بھی نہ تھے. دی جان بڑی مشکلوں سے دروازہ کھولواتی اس کے پاس آ بیٹھی تھی. ضلع بیٹی, ہم تمہیں خود بہت کچھ بتانا چاہ رہے تھے, مگر ضلع نے ایک نگاہ مورے جان پہ ڈالی جو شرمندہ دکھائی دینے لگی تھی. مورے جان, ہمیں ایسی ظالم حقیقتوں سے آشنا نہ کروائیں جو ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو. ہمیں اپنے طلسمی خوابوں کے محل میں رہنے دیں. وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی تھی. مورے جان نے پیار سے اس کے کمر سہلائی تھی. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ضلع, اس گھر میں کوئی آپ پر زبردستی نہیں کرے گا کسی معاملے میں بھی, جب تک آپ 18 سال کی نہیں ہو جاتی. پہلے بھی داور خان اور ہم نے گلبانو اور شیر خان سے اس چیز کا وعدہ لیا تھا کہ وہ آپ کو 18 سال تک اس حویلی کی امانت سمجھ کے اپنے پاس رکھیں گے. مگر برا ہوا اس وقت کا جو ان دونوں خوبصورت لوگوں کو اپنے چکر میں بہا لے گیا. مگر ہم اپنی ممتا سے مجبور ہو گئے ضلع, ہمیں اس حویلی کا وارث چاہیے. ہم چاہتے ہیں حاتب کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے. ضلع کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا. پہلے داور خان اور اب حاتب لالا. نہیں دی جان, ہم حاتب لالا سے شادی نہیں کر سکتے. وہ بھی بھابھی ماں ہمیں مار دیں گی. وہ پہلے ہم سے بہت نفرت کرتی ہیں. ہم دائم لالا سے شادی کر لیں گے. مورے جان نے اس کے ناسمجھ انداز کو دیکھا اور چپ رہ گئی. حاتب ہمیں لگتا ہے شاید ہمارا فیصلہ کچھ زیادہ ہی جلد بازی میں ہوا ہے. اور اس کے بعد ضلع کی تمام تر باتیں اس کے گوشے گزار کی. اس کے ماتھے پہ واضح سلوٹیں نمودار ہوئی تھی. مورے جان,
آپ ایک بار پھر سے اس حویلی میں شادیانے بجانے کی تیاری کریں اور ذلے کو منانے کی ذمہ داری ہم پہ چھوڑ دیں۔ دیکھو حاتب، وہ معصوم ہے اور تمہارے داجان ہمیشہ اس کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہے ہیں۔ کچھ ایسا ویسا کر کے ان کی روح کو دکھی مت کرنا۔ مورے جان کی بات سن کے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو حاتب خان کو اپنی اداؤں میں پھنسا کے اسے لبھا کے تم اسے مجھ سے چھین لو گی؟ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے ذلے۔ میں خاندانی بیوی ہوں اور رہوں گی۔ تم کیا ہو جس کو اپنے اصل ماں باپ تک کا نہیں پتا؟ ایک ونی کی گئی لڑکی زرتاج گل کا مقابلہ کرے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اس بھول میں مت رہنا لڑکی، اس گھر اور حاتب کے لیے میں نے بڑے بڑے سرماؤں کو اپنے آگے بچھاڑا ہے، تو تم کیا چیز ہو پھر؟ ذلے خوفزدہ سی بھابھی ماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کا آج کا روپ پچھلے برسوں سے بھی زیادہ برا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں بھابھی ماں۔ وہ ہلکا سا منمنائے جب زرتاج نے اس کا چہرہ اپنے کرخت ہاتھوں میں لیا تھا۔ آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر چاہو تو اس حویلی سے بھاگ جاؤ، میں مدد کروں گی، دوسری صورت میرے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار رہنا۔ زرتاج نے ذلے کے منہ پہ تھوکا تھا۔ اپنی اتنی بے عزتی پہ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے رو پڑی تھی۔ میز قلم کرتاس دریچہ سناٹا، کمرہ کھڑکی زرد اجالا سناٹا، میری آنکھوں میں دھندلائی گہری چپ اور چہرے پر اترا پیلا سناٹا، میری آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھو، ہجر تبانا وحشت صحرا سناٹا، گونج اٹھی ہے میرے اندر خاموشی، نس نس میں گھٹ گھٹ کر بہتا سناٹا، اس کے ساتھ چلی آتی تھی کلکاریاں، اس کے بعد ہوا کتنا سناٹا، پہلے میری ذات میں تھا موجود کوئی، اب ہے میری ذات کا حصہ سناٹا، جھاگ اڑاتے دریا کے ہنگامے پر نقش ہوا دل پر افسردہ سناٹا، میں نے گھنٹوں اس امید پہ چپ سادھی، شاید کہ وہ توڑ ہی دے گا سناٹا، مل کر بین کریں سب میری ہجرت پر، چاند اداسی جھیل کنارہ سناٹا۔ کتنی دیر وہ زرتاج گل کی باتیں سوچتی رہی۔ اس کے جملوں کی بازگشت اسے کسی طرح چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر وہ نتیجے پہ پہنچی، اپنا سامان سمیٹے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ حویلی کے پچھواڑے میں ہی زرتاج گل ہاتھوں میں ایک بیگ لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے لڑکی، امید ہے تمہارا سفر آخرت اچھا گزرے، زومانی انداز میں کہتی وہ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ ایک ہیولا سا اس کے سامنے گیٹ سے پار کر گیا تھا۔ ایک اور بازی زرتاج گل نے اپنے نام کر لی تھی۔ دل میں مسکراتی وہ حاتب کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، کیونکہ اب جو وہ کرنے والی تھی وہ ذلے کا سفر آخرت ہی بڑھنے والا تھا۔ خدا میرے دشمنوں کو سلامت رکھے۔ حاتب کے کمرے کی طرف بڑھتے بند ہوتے گیٹ دیکھتی بڑبڑائی، اٹھ جاؤ حاتب خان، جس کو تم عزت بنانے کا سوچ رہے ہو وہ گھر کے ملازم کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ رہی ہے۔ حاتب کو اٹھاتی وہ دی جان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ سرخ آنکھیں لیے دھاڑتے ہوئے شیر کی طرح ملازموں کو اکٹھا کرنے لگا۔ مورے جان بھی ہانپتی کانپتی اس تک پہنچی تھی۔ سب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے مورے جان، اور وہ بھی اپنے بیٹے کے سامنے مجرم بن کر ٹھہر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ذلے کو بھی پکڑ کے اس کے سامنے لایا گیا تھا۔ بنا نوکروں کا لحاظ کیے حاتب خان افریدی نے اس کے سر سے چادر کھینچی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تیار تھیں جہاں وہ ذلے کی جگہ ریشما کو دیکھ رہے تھے۔ سب سے بری حالت تو زرتاج گل کی تھی۔ ریشما، تم؟ ذلے کہاں ہے؟ مورے جان نے آگے بڑھتے سے بالوں سے پکڑا تھا، جبکہ وہ ان سے معافی مانگتے رونے لگی تھی۔ ذلے بی تو اپنے کمرے میں ہے دی جان۔ زرتاج کو لگا گلے میں اس کی سانس اٹک گئی تھی۔ اس نے خود ذلے کو رقم کا بیگ پکڑوا کر حویلی سے باہر نکالنا تھا، پھر کیسے اس کا دماغ اس ہوئی گڑبڑ کے تانے بانے سلجھانے لگا۔ اور کچھ دیر بعد ذلے بھی ان کے سامنے آئی۔ اس نے سب کو جانے کا کہا اور اسے بازو سے پکڑے مورے جان کے کمرے میں لایا تھا، جبکہ مورے جان بھی اس کے پیچھے تھی۔ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اس کی دھاڑ پہ ریشما اور ذلے دونوں کی جان نکلنے لگی، اور پھر ذلے نے بھی ریشما والا بیان دیا کہ کیسے زرتاج نے اسے ڈرایا دھمکایا، اور پھر کہیں امان نہ پا کے اس نے ریشما سے مدد مانگی تھی۔ زرتاج گل سے پیسے ذلے نے لیے تھے اور کچھ دیر کو وہ باہر بھی گئی تھی، مگر پھر اپنے پلان کے مطابق وہ واپس آ گئی اور اپنی جگہ ریشما کو شمشیر کے ساتھ باہر بھیج دیا تھا۔ اس سب میں حاتم کو شمشیر کی غداری کھلائی جا رہی تھی۔ مورے نے آگے بڑھ کے اسے اپنے حصار میں لیا، وہ بھی اس پہ نگاہ جمائے ہی بیٹھا تھا۔ مورے جان،
آج سے ذلے ہمارے کمرے میں رہے گی۔ اس کی بات سن کے وہ ساکت ہو گئی تھی۔ داور خان افریدی کو پاکستان واپس آئے بھی چند دن ہوئے تھے۔ ان کے بھائی داؤد خان کو ساتھ کے قبیلے والوں اپنی لڑکی بھگانے کے جرم میں قتل کر دیا، کیونکہ زرمینہ کو وہ لیے ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا واپس آتے ہی وہ اس قبیلے والوں سے صلح کر لیں گے، مگر موت ان کو یہاں کھینچ لائی تھی۔ ان کے 2 بچے پریشے گل اور دائم خان افریدی کو داور خان نے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ ان کی ماں زرمینہ شوہر کی جدائی برداشت نہ کر سکیں۔ دائم کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ داؤد کی زندگی کا دائرہ کہتاز سیاہ پڑا تو کسی اور کی زندگی کا باب کھل گیا۔ اس کے ازالے کے لیے جرگے نے دوسرے قبیلے کی لڑکی کو ونی کرنے کا اعلان کیا، مگر داور خان نے اس چیز کو منع کر دیا۔ وہ خون کے بدلے خون ہی چاہ رہے تھے، مگر اپنے بچوں کا واسطہ دیتی دی جان نے جرگے کی بات ماننے کے لیے انہیں تیار کیا تھا۔ ان کے 2 بیٹے ارباب اور حاتب میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ اس لڑکی کو نکاح میں دینا چاہتے تھے۔ داور خان اپنے معصوم بچوں کو دیکھتے، اور جن میں ارباب تو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور دائم حاتب ابھی بہت چھوٹے تھے۔ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے بچے ان رسموں کی منتھار میں پھنسے، اس لیے انہیں گلبانوں سے خود نکاح کرنا پڑا تھا۔ دیجان نے اس معاملے میں مکمل چپ سادھ لی تھی۔ داور کو اپنی من چاہی بیوی کا دل دکھانا بہت بے چین کر گیا تھا، اس لیے انہوں نے گلبانوں کو آزاد کر دیا اور عدت کے بعد اس کا نکاح اپنے خاندانی ملازم شیر خان سے کروا دیا تھا۔ زندگی پرسکون ڈگر پر رواں دواں تھی جب اچانک ارباب خان کے قتل نے حویلی میں پھر سے کوہرام مچا دیا۔ اس بار کا فیصلہ بھی ان کی مرضی کا نہ تھا۔ قبائل اور بزرگوں کی پگڑیاں انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی رسم و رواج کا پابند کر گئی تھی۔ ایک اور گلبانو اس حویلی کی کنیز بننے آ رہی تھی، مگر اس بار کا معاملہ کچھ الگ تھا۔ آنے والی لڑکی دیجان کی بہن کی پوتی تھی، اس لیے دیجان نے حاتب کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ وہ بھلا اپنے بھائی کے قاتلوں کی لڑکی کو کیسے برداشت کرتا، مگر داور خان کی حکم عدولی اس کے بس میں نہیں تھی، اس لیے اسے لا کے حویلی کے زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ مکمل زرتاج کے رحم و کرم پر تھی۔ اپنے سے 12 سال چھوٹی دلہن 20 سالہ حاتب کو کوئی مذاق ہی لگا تھا، مگر اسے شدید جھٹکا تب لگا جب داور خان نے زرتاج کو اپنے ارباب کی محبت میں اسی گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا نکاح دوسری بار پڑھوایا گیا، اور وہ بھی اس سے جسے وہ بھابھی ماں کہتا تھا۔ ہم حاتب لالا کے کمرے میں نہیں جائیں گے مورے جان۔ وہ کب سے مورے جان کی منتیں کیے جا رہی تھی، مگر وہ جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ ذلے بیوی اپنے شوہر کے کمرے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ مورے کی بات سنتی ذلے کرنٹ کھا کے پیچھے ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہم حاتب لالا کی بیوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو زرتاج گل۔ ذلے، آپ حاتب خان کی بیوی بن کے اس گھر میں آئی تھی جب آپ صرف 8 سال کی تھی۔ سوارا لیا تھا ہم نے اپنے بڑے بیٹے کے قتل پہ۔ مورے جان کے چہرے پہ اس وقت پتھروں جیسی سختی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے مورے۔ ذلے ونی سے اچھے سے آقا تھی۔ وہ جب بھی گلبانوں سے ان کے رشتہ داروں کا پوچھی تو وہ کہتی جو لڑکیاں ونی ہو کے آتی ہیں ان کا کوئی میکا کوئی سسرال نہیں ہوتا۔ وہ تو شاید لڑکیاں بھی نہیں ہوتی۔ مالک کی مرضی جس کھوٹی سے باندھے، مالک کی مرضی چارہ ڈالیں یا نہ ڈالیں۔ تو کیا اس نے بھی اپنی ماں جیسی قسمت پائی تھی؟ پر کیوں؟ شیر خان نے بڑے خان کے بیٹے کو قتل کیوں کیا؟ اور زرتاج گل کا اسے داور خان کی داعشہ کہنا، اس کے دماغ میں ان گنت خیال ابھرے جن کا جواب گلبانو دے سکتی تھی، یا پھر اس گھر کا کوئی فرد۔ مورے، آپ کے بڑے بیٹے کا قتل کس نے کیا تھا؟ وہ تو آج تک اس چیز سے بھی انجان تھی کہ مورے کا بھی کوئی دائم اور حاتب کے علاوہ بیٹا تھا۔ تمہارے باپ گل زمان خان نے قتل کیا تھا اربار خان کو۔ ایک اور دھچکا اس کی ذات کو لگ گیا تھا۔ وہ گلبانو اور شیر خان کی بیٹی نہیں تھی۔ مورے جان نے شاید اس کے چہرے پہ تحریر سوال پڑھ لیا تھا۔ گلبانو داؤد خان کے قتل پہ ونی ہو کے داور خان کے نکاح میں آئی تھی، مگر وہ جو روایات سے سرکش رہے اپنی ذات سے کسی اور کو جوڑ کے خدا کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے طلاق دے کے شیرگل سے شادی کروا دی تاکہ وہ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اور کچھ سالوں بعد تم آ گئی حاتب کے نکاح میں۔ زرتاج گل کے رویے سے تنگ آ کے بڑے خان نے تمہیں گلبانو کی گود میں ڈال دیا تھا تاکہ ایک گھر والے ماحول میں رہ سکو، ورنہ زرتاج گل اور باقی حویلی والوں کی نفرت دیکھ ہم کسی مظلوم کی آہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ ایک نظر بے آواز روتی ذلے پہ ڈالی اور بنا کچھ بولے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ واپس آئی، ان کے ہاتھ میں ایک عروسی جوڑا تھا جو یقیناً مورے جان کا اپنا سوٹ تھا۔
ہماری خواہش ہے کہ تم یہ جوڑا زیب تن کرو. ہمیں اس حویلی کا وارث چاہیے ذلے. ہماری تمام امیدیں آپ سے جڑی ہیں. یقیناً آپ ہماری بات سمجھ رہی ہوں گی. جائیں، ہم آپ کو کچھ دیر تک حاطب کے کمرے میں چھوڑیں گے. مورے جان اپنا فیصلہ سنا کے جائے نماز بیٹھی اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی تھی، جو کہ واضح اشارہ تھا کہ وہ کمرے سے جا سکتی ہے. اپنے مردہ وجود کو اٹھائے ذلے کمرے سے باہر آئی. ایک نظر اس جوڑے پہ ڈالی اور مورے جان کی بات پر عمل کرنے لگی. اس کے پاس اس چیز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. 30-40 سال پرانا غرارہ آج بھی ایک نئی شان لیے ہوئے تھا. آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پہ نگاہ کی تو کچھ بھی روایتی دلہنوں والا احساس بیدار نہیں ہوا تھا. تبھی دروازہ کھول کے ریشمہ اندر آئی. ذلے بی بی، یہ دیجان نے بھجوایا ہے، کہا ہے کہ آپ ان کو پہن لیں. وہ اس کے سامنے کھڑی تھی. وہ ریشمہ کو دیکھتی ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ گئی. وہ آگے بڑھ کے اس کا ہار سنگار کرنے لگی. یہ دیجان کے خاندانی زیور ہیں. پہلے تو زرتاج بی بی کے پاس ہوتے تھے. شاید اپنی باتوں میں مگن ریشمہ اس کے ساتھ تاثرات نہیں لکھ سکی تھی. کچھ دیر میں مورے جان اسے اپنے ہمراہ لیے حاطب کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی. وہ بنا دستک دیے اندر داخل ہوئی، جہاں اندر کا منظر دیکھ ان کو بنا دستک اندر داخل ہونے پہ افسوس ہوا. وہیں ذلے کو زرتاج کی اترن سے گھن آئی تھی. سامنے ہی وہ حاطب کے گلے لگی بھیگی پل کے لیے کھڑی تھی. ذلے کا سجا سمرا روپ دیکھ ایک قہر برساتی نگاہ اس پہ ڈالی. وہ تیزی سے باہر کو نکلی. ذلے اپنے شاندار استقبال پہ نم آنکھوں سے سامنے ٹھہرے اپنے مالک کو دیکھنے لگی تھی. مورے جان نے اسے بیڈ پہ بٹھا دیا اور حاطب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی کمرے سے نکل گئی تھی. ذلے کو تو جیسے موقع چاہیے تھا. وہ تکیے پہ سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. آج اس کے پاس رونے کی وجوہات زیادہ تھیں. اس کے آنسو کم پڑ جانے تھے. حاطب کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پہ تکیے سر رکھے سو رہی تھی. اسے گھڑی پہ نگاہ دوڑائی جہاں رات کے 4 بج رہے تھے. اس سب ہنگامے میں کوئی بھی نہیں سو پایا تھا، لیکن ایک مطمئن نگاہ اس پہ ڈالے وہ واش روم کی جانب پر کیا تھا. دھڑ دھڑاتے دروازے کی آواز پہ وہ اٹھ بیٹھی تھی. کچھ دیر تو سچویشن کو سمجھنے میں لگی. کیا مصیبت آ گئی ہے جو اتنا اندر دن دروازے پر دستک دیے جا رہی ہے؟ حاطب کی آواز پہ وہ بری طرح چونکی تھی. رات کا واقعہ تو وہ بھول ہی گئی. میں دیکھتی ہوں. وہ جلدی سے بستر سے کھڑی ہوتی دروازے کی طرف بھاگی، جہاں سامنے ہی زرتاج گل چہرے پہ شدید غصہ لیے کھڑی نظر آئی تھی. ایک نظر سامنے موجود بے ترتیب انداز میں کھڑی دوپٹے سے لاپرواہ ذلے پہ ڈالی. آگے کو پڑی. خان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ذلے کو دھکا دینے والے انداز میں ہٹاتی وہ حاطب کے سامنے آئی تھی. یہ کیا طریقہ ہے زرتاج گل کسی کے کمرے میں آنے کا؟ حاطب کے لہجے کی سختی کی پرواہ کیے بنا وہ آگے بڑھ اس کے سینے سے لگی تھی. یہ کسی کا کمرہ نہیں حاطب خان، میرے شوہر کا کمرہ ہے. اب اگر فالتو کے لوگ اس میں گھس آئیں تو کیا کہہ سکتی ہیں؟ مجھے ضروری بات کرنی ہے حاطب. کچھ دیر ہمیں اکیلا چھوڑ سکتی ہو کیا تم؟ ازائیہ انداز میں ذلے کو مخاطب کیا، جو ابھی تک دروازے کے نزدیک ٹھہری تھی. جی. وہ ہکلاتی باہر کی جانب کو بھاگی تھی. تبھی حاطب نے اسے آگے بڑھ کے روکا تھا. یہ کہیں نہیں جائے گی. آپ کو جو بات کرنی ہے اس کے سامنے کریں گی. ذلے کو گھورتے ایک جگہ رہنے پہ مجبور کیا تھا. زرتاج گل حاطب کی بات سن کے تلملائی تھی. کیوں بھول رہے ہو کہ یہ کس خاندان کی ہے؟ زرتاج گل، آپ نے جو بات کرنی ہے کریں اور جائیں. حاطب کا بیزار انداز دیکھ کر وہ کرلاتی باہر کو گئی. ذلے. حاطب نے مجرموں کی طرح سر جھکائے ذلے کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا. وہ جی حضوری کرتی اس کے سامنے آ ٹھہری تھی. حاطب نے اس کی کلائی سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا. وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے ساتھ آ لگی تھی. رات اپنے حسن کا خراج وصول کیے بغیر ہی سو گئی آپ؟ دونوں بازو اس کی کمر میں ڈالے خود میں پہنچا تھا. ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ مورے جان کو اور سب کو میری اصلیت بتا دو گی؟ اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا تھا. مجھے معاف کر دے لالا، میں انجان تھی. اس کی بات سنتا حاطب سخت بدمزہ ہوا تھا. لڑکی، شوہر ہوں تمہارا. یہ لالا کہہ کر رشتوں کا تقدس پامال مت کرو. خود سے الگ کرتا واش روم کی جانب پر کیا تھا. ذلے نے اپنی رکی سانسیں بحال کی اور کمرے سے نکلتی اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں پہ لگا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا. ناچار اسے حاطب خان کے کمرے میں واپس آنا پڑا. سامنے ہی وہ موجود اسے دیکھنے لگا. کہاں گئی تھی ذلے خان افریدی؟ وہ دھیمے قدموں سے اس کے سامنے آیا. جانتی ہو، حاطب خان کے چنگل سے نکلنا اتنا آسان نہیں. پھر بھی کوشش کر رہی ہو. کوئی فائدہ نہیں. بہتر یہی ہوگا کہ اس حقیقت کو جتنی جلدی چاہو تسلیم کر لو. مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا حاطب خان.
مجھے گھن آتی ہے آپ سے اور بھابھی ماں سے۔ چٹاخ۔ ضلع کی بات درمیان میں پڑنے والے تھپڑ نے ادھوری چھوڑ دی تھی۔ انجانے میں آ بیل مجھے مار والی بات کر گئی۔ حاتب خان غضبناک ہوتا اس سے بستر پہ گرائے خود بھی اس پہ جھکا تھا۔ جانتی ہو نا کون ہو تم؟ ایک قاتل کی بیٹی۔ اس کے باوجود مورے جان کے کہنے پہ تمہیں عزت دی گئی، پریشے اور زرتاج گل کے برابر عزت دی گئی تمہیں، اس عزت کے قابل ہی نہیں۔ ضلع کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو آنا شروع ہو گئے تھے۔ دو کوڑی کے لوگوں میں پلی بڑی ہونا، اس لیے ان جیسا ریئیکٹ تو کرو گی۔ پہلے دن ہی تمہیں اوقات دکھا دینی چاہیے تھی، تو تمہاری اتنی جرت نہ ہوتی کہ حاتب خان کے آگے زبان چلا سکو۔ تمہیں جب جب دیکھوں میری آنکھوں سے اپنے بھائی کے خون میں لت پت لاش سامنے آتی ہے، اور تم حاتب خان سے گھن کھاؤ گی۔ وہ اسے کہیں سے بھی وہ حاتب خان نہیں لگا جو وہ شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہتی ہیں زرتاج گل، نیچ خاندان کو سر پہ بٹھائیں گے تو خود اپنی حیثیت پست کریں گے۔ آج کے بعد تم مجھے اس کمرے میں نظر نہیں آؤ گی، بلکہ ریشما کے ساتھ اس کے کوارٹر میں رہو گی تاکہ تمہیں بھی اپنی اوقات کا اندازہ ہو۔ وہ جو کچھ بولنے کو پھڑپڑائی، حاتب خان نے اس پر اپنی گرفت سخت کرتے اس کی زبان پہ تالے لگا دیے تھے۔ اس کی سسکی اس کے لبوں سے خارج ہوئی، مگر حاتب خان کی جنون خیزیوں میں ہی کہیں دب گئی تھی۔ مورے جان کو اس گھر کے لیے وارث چاہیے، اور جس دن مجھے مل گیا اس کے بعد تم بھی میرے لیے بالکل گل پانو جیسی ہوگی۔ اس کی سماعتوں میں جیسے سیسا اونڈیلتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنے وجود اور ذات کی پامالی ضلع کو بری طرح گھائل کر گئی تھی۔ اس کی وحشتوں کے نشان چھپانے کو ریزہ ریزہ وجود لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مردان خانے میں آتے ہی اس نے اپنا غصہ سامنے موجود شیشے پہ اتارا، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا۔ چھوٹے خان، اس کا گارڈ لہو لہو ہوتا ہاتھ دیکھ اس کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو حرمت لالا، پلیز۔ پر خان، آپ کا ہاتھ بہت زخمی ہے، ہم مرہم پٹی کر دیتے۔ کن کن زخموں پہ مرہم رکھو گے لالا، جاؤ یہاں سے۔ یہ زخم ان سے بڑے تو نہیں جو میرے وجود کو اندر سے چھلنی کر رہے ہیں۔ حرمت لالا اسے ناسمجھی سے دیکھتے باہر نکل گئے تھے۔ آنکھیں بند کرتے ہی ضلع اپنے وجود سمیت اس کے سامنے آ ٹھہری تھی۔ اسے فوراً آنکھیں کھولی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نازک کلی کو مسل دیا؟ کیوں؟ تم اتنے وحشی بن گئے حاتب خان؟ اس نے پھر سے اپنا زخمی ہاتھ ٹیبل پہ دے مارا تھا۔ خود اذیتی کا احساس کسی طرح بھی اس کی تکلیف کو کم ہونے نہیں دے رہا تھا۔ حرمت لالا سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں گئی۔ وہ گاؤں کے ڈاکٹر کو لیے اس کے پاس آ گئے اور اب حاتب کے بنا کچھ کہے پٹی کروا دی۔ ڈاکٹر اسے سکون آور ادویات دے کے جا چکا تھا۔ تبھی مورے جان کو نوکروں کی زبان اس کا حال پتا چلا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی تھی، مگر اسے آرام کرتا دیکھ خاموشی سے واپس چلی آئی۔ ریشما کو کہہ کر ضلع کو بلوایا۔ ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایسا کیا ہوا جو حاتب نے خود کو زخمی کر لیا، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ زرتاج سے ہمیں کسی کی ہمدردی کی امید نہیں ہے۔ اچھا ہو کہ ضلع آپ ان کے ساتھ اپنے معاملات صحیح کر لیں۔ مورے جان نے اسے آس بھری نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی زرتاج سے شادی کے باوجود بھی حاتب کے چہرے پہ کبھی وہ مسکراہٹ نہیں آئی جو ایک شادی شدہ جوڑے کا خاصہ تھی۔ ضلع خاموشی سے ان کے احکامات سنتی رہی۔ اب ان کو کیا بتاتی کہ ان کے لاڈلے صاحب نے اسے حویلی کے ملازمین والی حیثیت دی ہے، اس کے ازدواجی حقوق کو کسی بھیک کی طرح اس کی جھولی میں ڈالا ہے۔ اب آپ جا سکتی ہیں، ہمیں بھی آرام کرنا ہے۔ ضلع کی قسمت شاید روٹ گئی تھی، تبھی اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں اس کے لیے سختی در آئی۔ مورے جان جو کل تک اسے اپنے پروں میں لپیٹے پھرتی تھی اپنی اولاد کے لیے، انہوں نے ضلع کو بھلا دیا تھا۔ ایسے میں سے گلبانو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ہاں، تو نئی نویلی دلہن کیا حال بنا رکھا ہے، لگتا ہے خان نے زیادہ منہ نہیں لگایا، تبھی اجڑا دیار بنی پھر رہی ہو۔ زرتاج اس کا راستہ روکے تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہی تھی۔ ضلع جذبس ہوتی ایک طرف سے نکلنے لگی جب اس کی نگاہ ضلع کے زخمی ہونٹوں پہ پڑی۔ لگتا ہے حاتب خان نے ان ہونٹوں کا رس ایک ہی دن میں چوس لیا، تبھی قیامت خیزیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ضلع ہکا بکا سی اس کی بے باک گفتگو اور اتنی گری بات سننے لگی تھی، مگر وہ نہ جانے کیوں ہل نہیں پا رہی تھی، اور یہی چیز زرتاج کو اور زیادہ بڑھاوا دینے لگی۔ تم حاتب خان کی رکھیل تو بن سکتی ہو، بیوی نہیں، کیونکہ بیوی ایک ہی ہوتی جو من چاہی ہو اور خاندانی ہو۔ تم ایک کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں ہو، اس کے لیے کچھ دن کا شوق ہے بس۔
اس کا چہرہ تھپتپاتی وہ آگے کو بڑھ گئی. ذلے کے قدم اس کے لفظوں میں جکڑے ہوئے فریز ہو گئے تھے. صحیح تو کہہ رہی تھی. اس کی اوقات تو وہ اسے ایک دن میں ہی یاد کروا چکا تھا. پھر وہ کس امید پہ اسے نوازشوں کی توقع کر رہی تھی. لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور اس دن کے بعد نہ حاطب نے اسے بلایا اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت پڑی کہ حاطب کا سامنا کر سکے. موسم نے پھر سے کروٹ لی تھی اور شدید سردیاں لوٹ آئی تھی. ریشما کی زبانی سے معلوم پڑا کہ وہ زرتاج کو لیے شہر گیا ہے. دل میں ایک ٹیس سی اٹھی. بھلا اس کی کیا حیثیت تھی اس حویلی میں؟ شاید حاطب بھول بھی گیا ہو اسے. وہ اس کا خطاوار ہے. اپنے آنسو کو بے دردی سے صاف کرتی وہ سونے کی تیاری کرنے لگی تھی. ابھی سے سوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب اسے لگا کوئی اس کے اوپر جھکا ہے. ایک خوف کے زیر سایہ آنکھیں کھولیں. ایک انجان شخص کو سامنے دیکھ بے اختیار وہ چیخی، مگر مقابلے نے اس کے منہ پر سختی سے اپنا ہاتھ جمایا تھا. ہائے سلیپنگ بیوٹی، سنا ہے حاطب خان تمہیں اپنی آفیشل بیوی تسلیم کر چکا ہے. پر افسوس زیادہ دن اس کی نقلی شادی چلنے والی نہیں. وہ مزید اس پہ جھکا تھا. تبھی دروازہ ناک ہوا. باہر ریشما اسے مورے جان کا پیغام دے رہی تھی، مگر اپنے منہ پہ جمے ہاتھوں کی وجہ سے وہ کوئی مزاحمت نہیں کر سکی. شش، اگر چیخی تو اس حویلی سے لاشیں اٹھیں گی، حاطب خان اور اس کی معصوم بیوی کی بھی. وہ یہ کہتا ہوا اسے چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. وہ یقیناً اس گھر سے واقف تھا تبھی اتنی آسانی سے اندر آ گیا تھا اور چلا بھی گیا تھا. وہ بھاگتی ہوئی مورے جان کے پاس گئی تھی، مگر وہاں پہ موجود انجان شخص کو دیکھ ذرا پیچھے کو ہوئی تھی. آ جاؤ ذلے، گلریز کوئی غیر نہیں اپنا ہی بچہ ہے، زرتاج گل کا بھائی. سلام بھائی. ذلے نے جھجکتے ہوئے سلام کیا تھا کیونکہ حوالہ ہی ایسا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آواز اور مسکراہٹ سن ذلے کے پاؤں کی زمین سرکی تھی. سلام پیاری لڑکی. یہ آواز ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ سن کے آئی تھی. وہ جو سوچ کے آئی تھی مورے جان کو اپنے کمرے میں کسی انجان کی غیر موجودگی کی اطلاع کرے گی، اب تو زبان ہی تالوں سے چپک گئی تھی. مورے جان ہم پھر آتے ہیں. وہ بنا اس شخص کو دیکھے وہاں سے بھاگنے کے جیسے انداز میں گئی تھی. یہ کیا ہو رہا تھا؟ کوئی نئی سازش؟ پھر سے کچھ پلان تھا؟ کہیں زرتاج گل ہی تو نہیں اس سب کے پیچھے؟ مگر کیوں؟ وہ کیوں ایسا کچھ کرے گی؟ حاطب تو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا. بھلا اسے ذلے سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اپنے دکھتے سر کے ساتھ وہ بے چین سی بستر پر ڈھہ گئی تھی. غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا، اپنوں کی سازشوں سے پریشان زندگی. پلکوں پہ لے کے بوجھ کہاں تک پھیرا کروں، اے خواب رائے گاں میں بتا تیرا کیا کروں. ارباب لالا کیوں اتنے پریشان رہنے لگے ہیں آپ؟ اس نے اپنے سے 10 سالہ چھوٹے اپنے اکلوتے بھائی کو دیکھا جو شاید اس کے چہرے پہ لکھے درد کو بآسانی جان گیا تھا. کچھ نہیں حاطب خان، تم سناؤ کیسی جا رہی ہے تمہاری شہر کی پڑھائی؟ پریشے گل اور دائم کا کیا بنا؟ لالا ابھی تو پوری کوشش ہے کہ ان کو دشمنوں سے بچا کے رکھیں. اگر کسی نے اندر کی مخبری نہ کی تو. ویسے لالا آپ کب ہمیں سنا رہے ہیں کسی بھانجے بھتیجے کی خوشخبری؟ اس کی بات سنتے ارباب لالا کا چہرہ ایک دم فک ہوا تھا. بس دعا کرو حاطب، اللہ ان قریب ہی خوشخبری دے گا. اس کا لہجہ اور آنکھیں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے انکاری تھی. اور پھر کوئی خوشخبری تو نہیں، لیکن اگلے دن ارباب لالا کی لاش ضرور آئی تھی. خان حویلی والوں کی زندگی کے کرتاز سے ایک اور پنہ الگ ہوا تھا اور شاید اس حویلی کا پلٹتا پنہ ایک اور سیاہ کرتاز بنانے لگا. تب شمشیر نے ہی گواہی دی تھی کہ داوڑ قبیلے کے شخص نے ارباب کا قتل کیا ہے، وہ بھی زمینوں کے تنازع کی مد میں. زرگل آج بھی لاپتہ تھا اور اس کے کرموں کی سزا سہ رہی تھی اس کی بھتیجی ذلے، جو کہ ان کے خاندان کی اکلوتی بچی تھی. آج تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا تھا کہ زرگل نے ارباب لالا کا قتل کیوں کیا تھا، اور جب پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. وہ پہلے ہی زمان پہ الزام دھرے اس کے گھر سے ورنی لا چکے تھے. سر میں اٹھتی ٹیسیں اسے بے حال کر رہی تھی. سامنے ہی ارباب لالا، داور خان اور حاطب کی تصویریں ان لارج سائز میں نصب تھیں. اس کے اپنے قریبی اسے چھوڑ کے جا چکے تھے اور شمشیر جس کو وہ اپنا ہمراہ سمجھے ہوئے تھا وہ بھی کسی اور کا مہرا نکلا تھا. آج ایک ہفتے بعد وہ لوٹ آئے تھے. زندگی کی چہل پہل اور رونقیں بھی لوٹ آئیں. حویلی میں اب ذلے کو کسی کا انتظار نہ تھا، نہ دائم کا نہ پریشے کا. ایک اندیکھی آگ میں وہ سلگ رہی تھی. زندگی میں خوشیوں نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہاتھوں پہ مہندی لگانے تک کا حق اسے نہیں دیا گیا تھا. وہ ان اونچی حویلی والوں کی روایات کی بھینٹ چڑھ چکی تھی
جہاں باہر ٹھہرے لوگ اندر والوں کے نصیب پہ واہ واہ کرتے تھے، وہیں اندر والے لوگ اپنے نصیبوں کی اتنی سرد روش پہ زندگی سے بیزار نظر آتے تھے۔ ذلے بھی انہی لوگوں میں سے تھی جو بار بار نور بانوں سے ان اونچی حویلی والوں کی اچھی قسمت پہ رشک کی باتیں کرتی تھی، مگر جب اس کی مکین بنی تو اندر کی گھٹن اسے وہی پرانے والی ذلے مانگ رہی تھی جو آزاد تھی، کم از کم اس کی نظر میں۔ دروازے پہ کھٹکا ہوا تو وہ آنسو صاف کرتے اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی حاطب خان پوری وجاہت اور جاہو جلال سے کھڑا تھا، دھیمے قدموں سے چلتا اس تک پہنچا۔ کیسی ہو ذلے؟ نرم انداز میں کہتا اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھا جو پاؤں بسورے بیٹھی تھی۔ فوراً اپنے پاؤں سمیٹی، دل کی رفتار بہت تیز ہوئی تھی۔ اگر جو اس نے پوچھ دیا کہ وہ اب تک یہاں کیوں موجود ہے، ریشما ساتھ کیوں نہیں گئی، تو حاطب نے اسے سوچوں میں گم دیکھ آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور دوپٹے سے باہر آتی اس کی لٹوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اتنے دن بعد تمہارا شوہر سامنے بیٹھا ہے اور کسی قسم کی کوئی بے قراری نہیں، کوئی استقبال نہیں۔ اس کا رخ اوپر کی طرف کرتے اٹھاتے اپنے قریب کیا۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑے باہر نکلا اور وہ سوچ کے آیا تھا اپنے اس دن والے رویے کی معذرت کرے گا، پھر سے وہی آنسو جن سے حاطب خان کو نفرت تھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کسی نے غلط بتا دیا ہے ذلے بی بی کہ آنسو بہانے سے عورت مرد کو زیر کر لیتی ہے، مگر مجھے سخت نفرت ہے ان عورتوں سے جو ٹسوے بہاتی ہیں۔ اور پھر اس کو اس کی بازو سے پکڑے اپنے برابر کھڑا کیا۔ یہ جو دنیا میں قتل و غارت ہو رہا ہے نا، ان میں 50% عورت کے ان جھوٹے مکار آنسوؤں کا ہاتھ ہے۔ جس کو اپنا ہتھیار بنائے وہ ہمیشہ مرد کو زیر کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر حاطب خان ان نامردوں میں سے نہیں جو اس ہتھیار سے زیر ہو جائے۔ خبردار جو تم مجھے آئندہ روتی دھوتی نظر آئی، جان لے لوں گا میں تمہاری۔ اسے دھکیلتے باہر کی جانب پڑھا تھا۔ اور ہاں، 15 منٹ بعد مجھے میرے کمرے میں نظر نہیں آؤ تو انجام بھگتنے کو تیار رہنا۔ جاتے جاتے وہی دھمکی امیز لہجہ۔ واہ بھائی، بڑی گرج چمک ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زرتاج گل اس کے سامنے ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے وارڈروب کی جانب بڑھی، مگر راستے میں ہی رکنا پڑا۔ زرتاج گل نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اتنا نخرہ کس کو دکھا رہی ہو لڑکی؟ اس گھر میں کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ زرتاج گل کوئی بات کرے اور کوئی انسنا کر دے۔ شعلے براساتی نگاہیں ذلے کے دماغ پہ لگی تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ ایک ہی بار جان کیوں نہیں لے لیتے آپ لوگ ہماری؟ ذلے کا انداز اس سے بھی زیادہ درش تھا۔ زرتاج گل نے ایک لمحے رک کے اپنے سامنے اتنی سی لڑکی کو دیکھا۔ بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے حاطب خان سے شادی کر کے، مگر یاد رکھو مجھے ان پروں کو کاٹنا بھی آتا ہے۔ اسے آخری بار کہہ رہی ہوں، بچ کے رہنا میرے واسطے، کیونکہ اس گھر میں زیادہ دیر تو میں تمہیں ٹکنے نہیں دوں گی۔ یہ وعدہ ہے زرتاج گل کا تم سے لڑکی۔ ذلے، مسز ذلے حاطب خان افریدی نام ہے میرا، محترمہ زرتاج گل صاحبہ۔ اب تو بھابھی ماں کہنے کا بھی حق نہیں بنتا، کیونکہ آخر کو آپ میری سوتن جو ٹھہری، اور میں جو اکڑ رہی ہوں اس بات پہ اکڑ رہی ہوں جس بات پہ آپ، کیونکہ ہم دونوں کی حیثیت اس حویلی میں ایک ہی ہے۔ آپ بھی حاطب کا بستر گرم کرتی ہیں اور میں بھی۔ خاندانی بیوی اور ونی والی میں کوئی فرق نہیں رکھا اس نے۔ ہاں مگر ایک فرق ہے، مرد کے دل پہ ہمیشہ کمسن بیوی راج کرتی ہے، اس کی ماں کی برابر نہیں۔ وہ جو چپ تھی آج بولنے پہ آئی تو گویا قبر میں سے مردے بھی نکال کے بولنے لگ گئی تھی۔ زرتاج گل کو تو گویا کسی نے آسمان سے پٹکا تھا۔ وہ لڑکی اس کی برابری پہ اتر آئی تھی اور اتنی دلیری سے۔ کیا آپ مجھے رستہ دیں گی؟ مجھے تیار ہو کے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، اس کے کمرے میں، کیونکہ اس کمرے کی ملکہ وہ مجھے مانتا ہے۔ احزائیہ انداز میں کہتی اپنی کلائی چھڑواتی آگے کو بڑھ گئی۔ اگرچہ زرتاج کی گرفت پہلے ہی اس کی باتیں سن کے کمزور پڑ گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے جان بوجھ کے سنوایا تھا۔ زرتاج ابھی تک حیرت زدہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ، تو کیا یہ سب حاطب کی شہ پہ تھا؟ نہیں نہیں، وہ اس لڑکی کو کبھی نہیں اپنائے گا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ آگے بڑھتی واش روم لاک کر دیا اور باہر کی جانب بڑھی تھی۔ سامنے سے ریشما آ رہی تھی۔ ذلے بی بی کو خان لالا بلانے ہیں۔ اس کا پیغام سن فوراً اس کے دماغ نے تانے بانے بننے شروع کیے تھے۔ ریشما، وہ تو اندر ہی نہیں ہے، تم دیکھو کہیں اور ہوگی۔ اور ہاں، یہ روم کیوں اوپن ہے؟ دی جان نے منع کیا تھا نا ذلے کا روم لاک کر دینا۔ پھر ریشما اس کی بات سمجھتی آگے کو بڑھی اور روم لاک کرتی، چابیاں دی جان کے حوالے کرتی حویلی سے اسے ڈھونڈنے لگی تھی۔ دروازہ کھولتے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ حاطب نے مسکراتے
اس کی جانب رخ کیا مگر دوسرے ہی لمحے ہونٹوں پہ موجود مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اپنے سامنے زرتاج گل کو دیکھے وہ کھڑا ہوا تھا۔ زرتاج گل آگے بڑھتی اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھ گئی۔ کیا خان، آپ مجھے ہمیشہ ایسے ہی خالی ہاتھ رکھیں گے؟ دی جان کی خواہش آپ سے چھپی تو نہیں؟ آپ ضلع کو اگر تمام حق دے سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں؟ میں کچھ بھی نہیں مانگتی آپ سے سوائے رفاقت کے چند لمحوں کے، جو ہو سکتا ہے اس حویلی کی خوشیاں لوٹا دے۔ اگر قاتلوں کے خاندان کی لڑکی آپ کو وارث دے گی تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے اسے؟ نہیں حاتب خان، ایسے نہ کرو۔ میں جب اسے دیکھتی ہوں مجھے ارباب خان کے لہو میں لپٹی نظر یاد آ جاتی ہیں، اور وہ یہی تو مسئلہ ہے زرتاج گل، آپ کو اس لڑکی پہ ارباب لالا کا خون نظر آتا ہے، اور آپ کو دیکھ کے ہمیں ارباب لالا، جن کو ہم نے آپ کے ہمراہ آپ کی رفاقت میں ہنستا بستا اس گھر میں دیکھا ہے۔ نہیں، ہم اپنے بھائی کی بیوی سے ہمیں معاف کر دیجیے گا زرتاج گل، ہم نے صرف بابا جان کی پکڑی کی لاج رکھی۔ صاف ٹالنے والا انداز زرتاج گل کبھی اس کی گہری باتوں اور انداز بیاں خاموش کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ نہیں حاتب خان، ہم آپ کی بیوی ہیں، آپ کے نکاح میں ہیں۔ زرتاج گل اتنے صاف جواب پہ گڑبڑائی تھی۔ اس کے اور حاتب خان کے درمیان جس رشتے کا پردہ حائل تھا وہ تو ہے ہی نہیں پھر۔ لیکن آپ نے بھی کبھی ہمیں شوہر کے روپ میں تسلیم نہیں کیا زرتاج گل، آپ آج بھی لالا کی یادوں میں ہیں، ورنہ ضلع تو مورے جان اور میری مجرم ہے، آپ کیوں ایک نامحرم رشتے کے لیے اسے الجھتی آئی ہیں؟ اس کا تو یہی مطلب بنتا ہے نا کہ آپ آج بھی لالا کو نہیں بھولی۔ حاتب خان کا جواب سن وہ ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ وہ تو چکنی مٹی کی طرح ہاتھ سے پھسلتا جا رہا تھا۔ تبھی دی جان ہانپتی کانپتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حاتب، ضلع حویلی میں نہیں ہے، پوری حویلی میں اسے ڈھونڈ لیا مگر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کسی نے اسے حویلی سے باہر جاتے بھی نہیں دیکھا۔ ایسے کہاں جا سکتی ہے دی جان؟ وہ اب حاتب خان کی بیوی ہے، مگر میں بھی گئی تھی اس کے کمرے میں، مجھے نہیں ملی، میں معذرت کرنا چاہ رہی تھی، انجانے میں اس کا دل دکھایا۔ زرتاج گل نے بھی پینترا بدلا تھا۔ حاتب کا ہاتھ سائڈ ڈرار کے طرف بڑھا تھا جہاں سے اس نے اپنا لوڈڈ پسٹل اٹھایا تھا اور باہر کی طرف بھاگا۔ وہ لڑکی اس کی غیرت کو چیلنج کرتی پھر رہی تھی، مگر ہر طرف ڈھونڈ لینے کے بعد بھی اس کا کہیں اتا پتا نہیں تھا۔ حاتب کا غصے سے برا حال تھا، اس کا رہ رہ کے خیال داور قبیلے کی طرف جا رہا تھا، مگر جانتا تھا کہ وہ لوگ اتنی جرأت نہیں کرنے والے۔ حاتب، میرا خیال ہے اسے ایک بار اس کے کمرے میں بھی دیکھ لو، میرا مطلب کوئی لیٹر، کوئی نشانی، کچھ تو مل ہی جائے گا جس سے کچھ پتا چل جائے۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور سب کی رات آنکھوں میں ہی کٹ رہی تھی، تبھی زرتاج گل کی بات پہ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ریشما اس کے روم کی چابیاں لے آئی تھی مگر سامنے کا منظر حاتب کا ہاتھ بے ساختہ اپنے پسٹل پہ مضبوط ہوا تھا۔ ضلع کو لگا تھا لاک کلک ہوا ہے مگر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا، مگر جب اسے دروازہ کھولا تو وہ لاک تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے کھولنے کی کوشش کرتی رہی مگر نہ کھولا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور کتنی دیر وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر کوئی رسپانس نہ دیکھ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا۔ ضلع، تمہیں کس نے کہا تھا اتنے بڑے بول بولنے کو؟ اب بھگتو۔ وہ زرتاج گل اپنا کام دکھا گئی۔ ہائے اللہ، اگر حاتب خان کو اس نے یہ سب بتا دیا پھر؟ وہ رونے کا پیریڈ شروع کر چکی تھی مگر وقت گزرتا گیا، کوئی بھی نہیں آیا تھا اور کتنے گھنٹے اس نے واش روم میں بند گزار دیے۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے موجود شخص کو دیکھ اس کا سانس اٹکا تھا۔ وہ گلریز تھا، مگر اس کے کمرے میں کیوں؟ ہائے بیوٹیفل، بڑی مشکل میں نظر آ رہی ہو۔ ضلع اس کی آنکھوں سے ٹپکتی خباثت دیکھ جلدی سے کھڑی ہوتی، سائڈ سے نکلتی، تبھی گلریز نے آگے بڑھتے اس کا بازو تھاما اور اپنے قریب کیا تھا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، وہ تخیر زدہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ مورے جان، زرتاج گل سمیت حاتب کھڑا تھا۔ بند دروازے کی جانب تو ضلع کی توجہ گئی ہی نہیں تھی۔ اس کو گلریز کے قریب دیکھ حاتب کی نگاہوں میں خون اترا تھا۔ اس کا ارادہ جان زرتاج گل آگے بڑھی تھی۔ نہیں حاتب خان، کیا کرے ہو؟ نیچ خاندان کے خون سے اپنا ہاتھ کیوں گندے کرتے ہو؟ اور آگے بڑھتے اس نے گلریز کی گرفت سے ضلع کا ہاتھ پکڑ کے نکالا تھا اور ایک زوردار تماچا اسے لگا تھا جس کو سہل نہ کرتے وہ زمین پہ گری تھی۔ تبھی گلریز کی جانب بڑھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ کم از کم اتنا لحاظ کر لیتے، یہ تمہاری بہن کا گھر ہے۔ اسے گریبان سے پکڑتے باہر کی جانب دھکیلا تھا۔ مقصد حاتب کی نگاہوں سے بچانا تھا مگر دوسرے ہی لمحے وہ زمین پہ ڈھیر ہوا۔
حاتب کے پسٹل سے نکلنے والی گولی اپنا کام دکھا گئی تھی۔ بازو پکڑے وہ زمین پہ ڈھیر ہوا زرتاج گل نے بے یقینی سے حاتب کو دیکھا تھا۔ حاتب کسی شیر کی مانند اس پہ چپٹا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم حاتب خان کے گھر ٹھہر کے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالو؟ تمہاری گندی نگاہ تو میں نے چھت پہ ہی پڑھ لیا تھا۔ حاتب اسے زمین پہ گرائے اندھا دھند مارے جا رہا تھا۔ وہ ادموا زمین پہ پڑا تھا۔ زرتاج پوری کوشش کر رہی تھی اس کی جان خلاصی کی، مگر حاتب پہ طاری جنون آج اسے پسپا کر گیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو حاتب، مت بھولو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی نے خود انہیں بلایا تو پھر۔ حاتب نے ایک نگاہ زرتاج پہ ڈالی اور دوسرے لمحے ضلع کو وہاں سے کھینچتا ہوا لے گیا تھا۔ وہ بھی کسی بے جان شے کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اسے بیڈ پہ پٹکا اور پسٹل اس کی کن پٹی پہ رکھتا اس کے قریب بیٹھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑے سے سیدھا کیا تھا۔ موبائل کان سے لگائے چوکیدار کو کال کی۔ خبردار، اگر جو تم نے گلریز کو یہاں سے نکلنے دیا، اپنا آخری دن سمجھا اس دنیا میں، چاہے میری ماں ہی کیوں نہ ہو، دروازہ نہیں کھلے گا۔ موبائل بند کرتے ہی ضلع کو اپنے سامنے کیا۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا، ایک ایک لفظ سچ بولو گی تم، ورنہ ساری کی ساری گولیاں تمہارے دماغ میں گھسا دوں گا میں۔ ضلع کو اپنا گلا خشک ہوتا دکھائی دیا۔ ٹریلر تو وہ دیکھ ہی چکی تھی۔ پانی؟ آنسو کو اندر اتارتے بمشکل بولی۔ تمہارے چونچلے اٹھانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، جو بولا ہے وہ کرو۔ ایک بار پھر سے کنپٹی پہ پریشر بڑھا دیا تھا۔ وہ زرتاج گل، اب کے بار اس پہ کوئی الزام نہ لگانا، بولو آگے۔ پھر سے شیر کی دھاڑ پہ وہ چپ ہو گئی تھی۔ جب وہ اسے سننا ہی نہیں چاہ رہا تھا، پھر ضلع گلریز کیا کر رہا تھا تمہارے روم میں، اور کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ ضلع کو لگا کسی سلگتے شعلے نے اسے چھوا ہو۔ حاتب نے پسٹل کی پشت اس کے سر میں دے ماری تھی۔ کچھ پوچھا ہے ضلع؟ تمہاری خاموشی مجھے پاگل کر دے گی۔ مگر ضلع ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ مورے جان کمرے میں داخل ہوئی، جہاں اس کے ماتھے سے نکلتا خون اور پہلے ہی اس کی بری حالت۔ کیا کر رہے ہو حاتب خان؟ ایک عورت پہ ہاتھ اٹھانے کون سی غیرت کو تسکین پہنچا رہے ہو تم؟ ہم نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی۔ جا کے گلریز خان سے پوچھو وہ کیسے اور کیوں آیا یہاں۔ اگر ضلع نے اسے بلایا تو کیسے وہ اتنا معصوم ہے کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالے؟ مورے جان کی بات سن کھا جانے والی نظروں سے ضلع کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامنے ہی گلریز خان مردان خانے میں موجود تھا، جہاں پہلے ہی لالا، حرمت اور 2 گارڈز اسے پکڑے بیٹھے تھے۔ جاؤ تم لوگ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ سب کو وہاں سے ہٹاتا اس کے مقابل آ بیٹھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، مگر اب میں سچ کہہ رہا ہوں حاتب، مجھے ضلع نے خود بلایا تھا اور اس کے منہ پہ پڑنے والے مکے نے بات مکمل ہونے نہیں دی تھی۔ تم جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک فائر ہوا تھا، مگر سامنے پڑے گلاس کی شامت آئی تھی۔ گلریز نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ یقیناً اس جیسے ماہر شکار باز نے صرف اسے ڈرانے کو ہی یہ قدم اٹھایا تھا۔ گلریز پہلے ہی درد کی شدت برداشت نہ کرتے زمین پہ گرا پڑا وہ دروازہ کھولے باہر کو نکلا، جہاں حواس باختہ زرتاج گل اس پہ جھپٹی تھی۔ تو ایسا کیسے کر سکتے ہو حاتب خان؟ تم نے میرے بھائی کو مار دیا؟ زخمی شیرنی بنی اس پہ دھاڑ رہی تھی۔ حاتب نے ایک ناگوار نظر اس پہ ڈالی اور اپنا کالر اس سے چھڑا تھا۔ صرف وارن کیا ہے، آئندہ اس حویلی کے آس پاس بھی نہ نظر آئے وہ مجھے۔ اس کو پیچھے کو جھٹکتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔